شوال کا چاند دیکھنے کے لیے سب اپنے گھر کی چھت پہ موجود ہوتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر بعد شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے۔ سب دعا کرتے ہیں اور ببلو کے گھر والے نیچے آتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اب قربانی کے لیے جانور لایا جائے۔ وہیں ببلو کے ابو والد صاحب ببلو سے کہتے ہیں کہ میں شہر جا کے عید مناتا ہوں اور شہر میں جا کے ہی جانور لے کے آؤں گا۔ تو ببلو ان سے کہتا ہے کہ والد صاحب کیوں نہ ہم گاؤں میں رہتے ہوئے ہی قربانی کا جانور لے کے آئیں اور یہیں پر عید مناتے ہیں، کیونکہ ہمارے گاؤں میں زیادہ غریب لوگ رہتے ہیں اور شہر میں تو امیر لوگ رہتے ہیں، گاؤں کے اندر غریب لوگ رہتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پہ قربانی کریں گے تو زیادہ سے زیادہ غریبوں کا فائدہ ہوگا۔ ببلو کے پڑوس میں ایک دلاور نام کا پڑوسی رہتا تھا جو صرف دکھاوے کے لیے جانور لے کے آیا کرتا تھا اور اس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ گاؤں میں سب سے زیادہ موٹا تازہ جانور میرا ہونا چاہیے اور سب دیکھیں کہ میرا جانور سب سے زیادہ موٹا ہونا چاہیے۔ تبھی دلاور اور اس کا بھائی بیٹھ کے پلان بناتے ہیں کہ ہمیں جلد از جلد منڈی جانا چاہیے اور سب سے بھاری بھرکم جانور خرید کے لے کر آنا چاہیے۔ دلاور اور اس کا بھائی منڈی جاتے ہیں تو انہیں ایک جانور پسند آتا ہے جس کی قیمت 10 لاکھ روپے ہوتی ہے۔ قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے دلاور اور اس کا بھائی فیصلہ نہیں کر پاتے اور وہ گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ گھر جا کر فیصلہ کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو ہمیں وہ جانور لانا ہی پڑے گا، اور جانور بہت بھاری تھا۔ وہیں ببلو کے گھر والے تیاری کرتے ہیں کہ ہمیں بھی منڈی جا کے گائے لانی چاہیے، اور وہیں اس کے چاچا آ جاتے ہیں اور وہ لوگ منڈی کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہاں جاتے ہیں تو اتفاق سے انہیں وہی جانور پسند آتا ہے جو دلاور اور اس کا بھائی دیکھ کے گئے ہوتے ہیں، جس کی قیمت 10 لاکھ روپے ہوتی ہے۔ ببلو کے چاچا اس کو 9 لاکھ روپے میں خرید کر گھر لے آتے ہیں۔ جب وہ دونوں دلاور اور اس کا بھائی دوبارہ جاتے ہیں ویوپاری کے پاس تو اس سے کہتے ہیں کہ وہ جانور کہاں ہیں۔ ویوپاری کے بتانے پر بہت زیادہ افسوس کرتے ہیں کہ وہ جانور وہ بیچ چکا ہے۔ دلاور اور اس کا بھائی ببلو کے گھر والوں کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ تو جانور ہم نے خریدا تھا، ہم پیسے لینے کے لیے گھر پہ گئے تھے اور آپ اس کو خرید کر لے آئے یہاں، ہم سے پیسے لے لیجئے اور یہ جانور ہمیں دے دیجئے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ببلو کے چاچا کے صاف صاف انکار پر وہ دونوں پلان بناتے ہیں کہ کچھ بھی کر کے ہمیں وہ جانور چاہیے ہی چاہیے، اور وہ دونوں غلط راستہ اختیار کرتے ہیں۔ رات کو جیسے ہی رات ہوتی ہے وہ دونوں ان کی گائے کو چرانے کے لیے گھر پہ آ جاتے ہیں اور ان کی گائے کو کھول کے لے جاتے ہیں۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو ببلو اٹھتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ وہاں تو گائے موجود ہی نہیں ہے۔ ببلو اپنے چاچا کو بتاتا ہے چیخ چیخ کے کہ ہماری گائے چوری ہو گئی اور میں کیا کروں، اب میں کیسے کروں گا، کہاں ڈھونڈوں گا، میں کیا کروں۔ ببلو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہیں ببلو کے چاچا اس کو حوصلہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ٹھنڈے دماغ سے کام لینا ہوگا۔ ببلو کے چاچا پولیس بلاتے ہیں اور پولیس کو یہ بات بتاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دلاور اور اس کے گھر کے پاس وہ گائے بندھی ہوئی ہے۔ پولیس دلاور اور اس کے بھائی کو پکڑ کے لے جاتی ہے اور ببلو اور اس کے چاچا کو ان کی گائیں واپس مل جاتی ہے اور وہ خوشی خوشی اس گائے کو اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ نیت صاف ہو تو منزل خود بخود آسان ہو جاتی ہے۔ اور